السلام علیکم بچوں. دیکھیے سر سید کا انشائیہ ہے یہ گزرا ہوا زمانہ. تو پچھلی ویڈیوز میں ہم انشائیہ کا تعارف آپ کو دے چکے ہیں اور سر سید احمد خان کی شخصیت حالانکہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن ایک بہت مختصر سا تعارف ہم نے سر سید کا بھی آپ کو دیا ہے. تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں ان کا انشائیہ گزرا ہوا زمانہ. گزرا ہوا زمانہ یعنی جو وقت گزر گیا اس کے تعلق سے سر سید نے اس انشائیے میں بات کہی ہے، اور یہ پورا انشائیہ اسی پر بیس ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. برس کی اخیر رات کو ایک بڈھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے. رات بھی ڈراؤنی ہے اور اندھیری ہے. گھٹا چھا رہی ہے. بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے. آندھی بڑے زور سے چلتی ہے. دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے. بڈھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی اخیر رات پر. وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا غم بڑھتا ہے. ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہے چلے جاتے ہیں. یعنی بارش ہو رہی ہے، موسم بہت خراب ہے، تیز بارش ہے، گھٹا ہے، آندھی ہے، بجلی ہے، کڑک ہے. ایسے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے اور اپنا گزرا ہوا وقت یاد کر رہا ہے، اور جیسے اس کو وقت یاد آ رہا ہے اور اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی کوئی کام کر دیتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں ہم سے کچھ ہو جاتا ہے غلط، اور پھر بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں کیا ایسا. اور پھر وہ پچھتاوے کبھی کبھی اتنے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتے. تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بعد میں پچھتاوا ہو. حالانکہ انسان ہے، ظاہر ہے اچھے برے صحیح غلط کام ہو جاتے ہیں اور پچھتاوا بھی ہوتا ہے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں ہم. تو یہاں کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا ہے اور اس بہت زیادہ غمگین ہے، اور نہ تو موسم پر اس کا کسی چیز کا افسوس نہیں ہے اسے، اور لیکن وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کر رہا ہے. شاید پچھلے زمانے میں اس نے کچھ ایسا کیا ہو جس کا اسے اب پچھتاوا ہو رہا ہے. آگے دیکھیے. پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، بچپن، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی. روپیہ اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی. اشرفی اس زمانے میں سکہ ہوا کرتا تھا، اس کا ذکر ہے یہاں. ظاہر ہے پیسہ اچھا نہیں لگتا بچوں کو، چیز اچھی لگتی تھی وہ پہلے. سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے. پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لیے مکتب میں چلا جاتا تھا. مکتب یعنی اسکول اس لیے جاتا تھا کہ چھٹی جلدی ہو جائے گی. مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آئے. یعنی جیسے اس کو اپنے اسکول کا خیال آتا ہے، اس کو اپنے ہم مکتب، اسکول میٹس، کلاس میٹس یاد آتے ہیں. وہ زیادہ غمگین ہوتا ہے اور بے اختیار چلا اٹھتا ہے، ہائے وقت، ہائے وقت، گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا. پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہے، اپنا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈیل، بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سی دانت، امنگ بھرا ہوا دل. جذبات انسانی کی جوشوں کی خوشی اسے یاد آتی تھی. یعنی ظاہر ہے جب جوانی میں قدم رکھتا ہے انسان، تو ایک تو وہ دور، وہ پیریڈ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان خوبصورت لگنے لگتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹائم تھوڑا سا ایک دل میں جذبات بھی ہوتے ہیں، امنگ بھی ہوتی ہے، جوش بھی ہوتا ہے. تو مطلب اس وقت بچے لوگ یہ مطلب
کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے لگیں یا ہم بہت اچھے لگیں یا لوگ ہم سے اٹریکٹ ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی یہاں اپنا، اس کا بھی انہوں نے یہاں جوانی کا ذکر کیا ہے. تو اسے اپنا وہ وقت یاد آتا ہے جوانی کا. اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے، نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے اور یہ کہتا تھا ابھی بہت وقت ہے، اور بڑھاپے کے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا. یعنی یہی ہوتا ہے کہ جب کہ اکثر ہم سے جب ہمارے بڑے کسی کام کے لیے کسی بات کے لیے کہتے ہیں ارے ہاں ابھی کر لیں گے اس کام کو، بہت ٹائم ہے ابھی، اور پھر وقت نکل جاتا ہے. ظاہر ہے وقت کسی کا انتظار تو نہیں کرتا، وقت گزر جاتا ہے اور پھر ہمارے پاس صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں. جب ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اس چیز سے تو ہم صرف پچھتاتے رہ جاتے ہیں کہ کاش کہ اس وقت کر لیا ہوتا. اس کو یہ سب یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا. ہم جب دنیا میں الجھ جاتے ہیں نا تو ہم موت کو بالکل بھول جاتے ہیں. ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کہیں جا کے حساب کتاب بھی دینا ہے. ہم جب دنیا میں رہتے ہیں ایک دم ڈوب جاتے ہیں ہم دنیا میں بالکل، تو ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کا دل دکھا دیا، کس سے جھوٹ بول دیا، کس کا حق مار لیا، کسی کو پریشان کر دیا، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو گئی. ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا اس چیز کا. احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ وقت گزر جاتا ہے. تو یہاں یہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میں اس وقت ان چیزوں کا خیال کرتا اور یہ یاد رکھتا ہے کہ ہاں مجھے موت بھی آنی ہے، اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے. وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے آپ اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا، ابھی بہت وقت ہے. ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز لے لیجئے کہ جب ایگزام ہوتے ہیں یا آپ کو ہوم ورک ملتا ہے تو آپ کا اگر پیریڈ 3 دن بعد ہے تو آپ اس دن کام نہیں کریں گے. آپ سوچیں گے ارے چلو ابھی تو 2 دن بعد پیریڈ ہے، کر لیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول کر، یعنی ڈھونڈ کر جگہ، راستہ ڈھونڈ کر، کیونکہ اندھیرا تھا، ٹٹول کر کھڑکی تک آیا. کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے. اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے. ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹہنی ٹوٹتے ہیں. ٹہنی مطلب ٹہنیاں، شاخیں. تب وہ چلا کر بولا ہائے ہائے، میری گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات. یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا. اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، آشنا ملنے جلنے والے تعلقات، جن سے جو آپ جان پہچان والے لوگ یاد آئے، جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں. یعنی وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان کی ہڈیاں بھی قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں. ماں گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا، وقت گزر گیا. باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس میں سے یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے. بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے. دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہ سب لوگ اس کے اپنے ہیں اور سب افسوس کر رہے ہیں اس کی حالت پر، کیونکہ سب نے اس وقت سمجھایا تھا اس کو، یہ نہیں سمجھا تھا. ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی تھیں جو اس نے نہایت بے پروائی اور بے مروتی اور کرش خلقی سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا کے ساتھ برتی تھیں. کرش خلقی سے مطلب تلخی سے، ان کو سختی سے جواب دیے تھے، ان کے ساتھ غلط انداز میں بات کی تھی. جب وہ کسی چیز کے لیے ٹوکتے تھے، کوئی نصیحت کرتے تھے تو اس کو برا لگتا تھا، اور یہ برا جب اس کو برا لگتا تھا تو یہ ان سے غلط انداز سے بات کرتا تھا. ماں کو رنجیدہ رکھنا،
बाप को नाराज़ करना, भाई बहन से बेमुरव्वत रहना, दोस्त आशना के साथ हमदर्दी ना करना, सब याद आता था इसको। और इस पर इन गली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना उसके दिल को पाश पाश करता था। यानी क्या कह रहा है कि इसने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जब वो सब हयात थे, इसको समझाते थे, लेकिन जब वो अब सब यहाँ से रुखसत हो गए, ये तन्हा हैं, उसके बावजूद भी वो लोग इसकी हालत पर अफसोस कर रहे हैं और दुख है उन्हें इसकी हालत पर। तो इसके दिल को तकलीफ़ अब हो रही है कि मैंने इनके साथ क्या किया और ये अब मेरी इस हालत पे अब भी अफसोस कर रहे हैं, अब भी इनका दिल दुख रहा है। तो दिल पाश पाश करता, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था, दिल टूट जाता था। याद करता है कि मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया। इसका दम छाती में घुट जाता था और ये कहकर चिल्ला उठता था कि हाय वक्त निकल गया, हाय वक्त निकल गया, अब क्यों कर इसका बदला हो। यानी अब कैसे वो वक्त बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, नहीं बदल सकता। वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा और टकराता लड़खड़ाता खिड़की तक पहुंचा। उसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। उसकी घबराहट कुछ कम हुई, फिर अपनी जगह आ बैठा। इतने में उसको अपना अधेड़पन याद आया, जिसमें न वो जवानी रही थी और न जवानी का जोबन, न वो दिल रहा था और न दिल के वलवलों का जोश। उसने अपनी इस नेकी के ज़माने को याद किया जिसमें वो बनिस्बत नेकी के बदी की तरफ ज़्यादा माइल था। यानी बनिस्बत नेकी के बदी के यानी बुराई के नेकी की तरफ ज़्यादा माइल था। वो अपना रोज़ा रखना, नमाज़ें पढ़नी, हज करना, ज़कात देनी, भूखों को खिलाना, मस्जिदें और कुएं बनवाना याद कर कर अपने दिल को तसल्ली देता था। फ़कीरों और दुर्वेशों को जिनकी खिदमत की थी, अपने पीरों की जिनसे बैत की थी, अपनी मदद को पुकारता था, मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती थी। वो देखता था कि उसके ज़ाती अमाल का उसी तक खात्मा है। भूखे फिर वैसे ही भूखे हैं, मस्जिदें टूटकर या तो खंडर हैं या फिर वैसे ही जंगल हैं, कुएं अंधे पड़े हैं, न पीर और न फ़कीर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता और ना मदद करता है। उसका दिल घबराता है और सोचता है कि मैंने क्या किया जो तमाम फ़ानी चीज़ों पर दिल लगाया। पिछली समझ पहले ही क्यों ना सूझी, अब कुछ बस नहीं चलता। और फिर ये कहकर चिल्ला उठा, हाय वक्त, मैंने तुझको क्यों खो दिया। ज़ाहिर है आप नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो भी आप करते हैं वो सिर्फ़ आप अपने लिए करते हैं, किसी दूसरे को उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। आप अपने लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं आप। ये फिर भूखों को खाना खिलाना, मस्जिदें कुएं बनवाना, ये जो कि या कुछ बुज़ुर्गों की खिदमत करना, उनसे बैत करना, तो ये सारे काम उसने किए, लेकिन ये सब उसी तक महदूद थे, उसी हद तक, उसी तक। उसके बाद किसी ने पलट के भी नहीं देखा उन चीज़ों को। जब तक वो ज़िंदा रहा, जब तक वो उसके अंदर ताकत रही, वो करता रहा इन कामों को। और अब जब उसे ज़रूरत है तो कोई इसकी मदद को नहीं आता, ना मस्जिदें आती हैं, ना कुएं आते हैं, ना दरवेश आते हैं, ना बुज़ुर्ग आते हैं जिनकी उसने खिदमत की थी। कोई नहीं है उसके पास। वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा। उसने उसके पट खोले, यानी खिड़की वो खोली, दरवाज़ा खोला तो देखा आसमान साफ़ है, आंधी थम गई है, घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं, उनकी चमक से अंधेरा भी कुछ कम हो गया है।
وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا، یعنی اس کی خوبصورتی کو، حسن کو دیکھ کر حیران ہو گیا، اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی، میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ تسخیر کا مطلب تمہیں حاصل کرنا، کہ کس طرح سے تمہیں حاصل کیا جا سکتا ہے، ایسا کون سا کام کیا جائے کہ تمہیں حاصل کیا جا سکے، یعنی ایسی نیکی کو حاصل کیا جا سکے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ وہ بولی، ہاں ہے، نہایت آسان پر بہت مشکل۔ جو کوئی خدا کے فرض اس بدوی کی طرح جس نے کہا کہ واللہ العزیز والانقص ادا کر کر انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں سعی کرے، سعی مطلب کوشش کرے، سین این یہ سعی کرے، اس کی میں مسخر ہوتی ہوں۔ یعنی کہ جو انسان اس طرح سے انسان کی بھلائی کی کوشش کرے کہ مطلب انسان کی بھلائی میں کوشش کرے کہ وہ کسی پر احسان نہ جتے، نہ وہ کسی سے یہ صلے کی تمنا کرے کہ آپ نے نیکی کی اور اس کو چھوڑ دیا، نیکی کر کے آپ بھول گئے، جیسے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، وہ والی چیز ہے کہ نیکی اگر آپ اس کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ نے کہا جاتا ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس طرح سے آپ کسی کی مدد کریں، تو وہ نیکی آپ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ یہ اس کا ہمیں ثواب ملے گا یا وقت پڑنے پر یہ ہماری مدد کرے گا یا ہم اس لیے کر رہے ہیں، تو آپ کی نیکی ضائع ہو گئی۔ تو وہ لوگ جو اس طرح سے نیکی کرتے ہیں بے لوث، وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی چیز جو آخر تک دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا، یعنی آخر تک رہے گا۔ بس وہ بھلائی جو انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلی آتی ہے، نسل در نسل، جنریشن ٹو جنریشن، آگے تک۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتا ہے، اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں، مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے، انسان کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں تو دل و جان سے سعی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بڈھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ یعنی دلہن نے اپنی تسخیر کا جو عمل بتایا وہ کیا تھا کہ انسان کی قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کی جائے، اور کوشش کی جائے تو کوشش اس طرح سے نہ ہو کہ آپ اس پر احسان کر رہے ہیں یا آپ اس کو جتائیں، یا آپ کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال آئے کہ مجھے اس کا اجر ملے گا یا اللہ مجھے اس کا ثواب دے گا۔ آپ نے کام کر دیا، ثواب دینا، اجر دینا اللہ کا کام ہے، آپ چھوڑ دیجئے اس کام کو کر کے، بھول جائیے کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہے یا کوئی کام کیا ہے۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ آپ کی وہ نیکی قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، آپ کیسے ثواب کی امید لگا کے بیٹھیں۔ آپ کا کام کرنا تھا، آپ نے کر دیا، باقی اللہ کا کام ہے، اللہ کی مرضی۔ اب تو اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس یعنی 55 ایئرز کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے، یعنی صرف اپنے فائدے کے لیے کیے اس نے جو بھی کام کیے، نیک کام کو جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کیے تھے، یعنی ثواب کے لالچ میں کیے نیک کام
کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ نیکی گئی۔ خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی بے لوث ہو کر یا خالص نیت سے اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا، اپنا اخیر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی۔ یعنی اپنا حال دیکھا اس نے کہ میری کیا حالت ہو گئی ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، قوم کی بھلائی کے لیے ہو، یا بے لوث ہو کر کیا گیا ہو کوئی کام۔ تو اب افسوس اسے اس بات پر ہوا کہ اب تو زندگی کا اب تو آخری وقت آ گیا ہے، تو اب تو میں آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے۔ تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دیناریں دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ بہت افسردہ ہوا، غمگین ہوا اور تیز آواز میں چلایا، اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، اس کو گلے لگا کر اس کی ببی لی، یعنی اس کو پیار کیا۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ ماں نے کہا، بیٹا کیوں برس کے برس دن روتا ہے؟ کیوں تو بے قرار ہے؟ کس لیے تیری ہچکی بندھ گئی ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، نو روز کی خوشی منا، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بس بیٹا، تو ایسا مت کر جیسا اس پشیمان بڈھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا۔ نوروز ایران میں ہوتا ہے، ایرانی کیلنڈر کا سال کا پہلا دن۔ تو پھر اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تو ایسا کر جیسا اس دلہن نے کہا، یعنی تجھے ایسی نیکی کرنی ہے جو بے غرض ہو، بے لوث ہو۔ آگے یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا، اوہ یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں کبھی اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا، اور ضرور اس دلہن کو بیاہ لوں گا جس نے ایسا خوبصورت چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلایا۔ او خدا، او خدا، تو میری مدد کر، آمین۔ تو آج سے آپ بھی عہد کریں کہ ایسی نیکی کریں گے، نیکی کریں گے اور صلے کی تمنا نہیں کریں گے۔ نیکی کرنا آپ کا کام ہے، صلہ دینا اللہ کا کام ہے۔ اب انشائیہ تو یہاں ختم ہوا۔ اس کے بعد سر سید اس آخری پیراگراف میں اپنی قوم کے بچوں سے کچھ خطاب کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے۔ پس اے میرے نوجوان ہم وطنوں اور اے میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ اخیر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو اخیر ہے، اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین۔ تو آپ میں سے کوئی اٹھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا دے۔ کوشش کیجیے، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے سوال جواب دیکھ لیجیے آپ کیا ہیں۔
بوڑھا اپنی جوانی کے زمانے کو کن لفظوں میں یاد کرتا ہے؟ آپ کو جواب مل جائے گا، آرام سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ سر سید نے برس کی آخر رات کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ بوڑھے کو جو خوبصورت دلہن نظر آئی اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ چوتھا سوال، ماں نے لڑکے کو کیا نصیحت کی؟ پانچویں سوال میں پوچھا گیا ہے لڑکے نے کیا عہد کیا؟ اور آخری سوال ہے کہ آخری پیراگراف میں سر سید نے قوم کے نوجوانوں کو کیا نصیحت کی ہے؟ اس کی آگے کی ایکسرسائز جو دوسری ایکسرسائز ہے عملی کام کی، ان کے لیے ہم الگ ویڈیو بناتے ہیں، اس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے اس ویڈیو کو، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔